رہنما بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے اور اس کا فضل ہے کہ آج ہم اپنی کامیابی، اپنی محنت و مشقت کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یاد کریں وہ زمانہ جو لگ بھگ 10-15 سال پہلے کا تھا۔ وہ زمانہ وہ تھا کہ ایک بنجر زمین میں پودوں کو بیج بوئے گئے تھے۔ ایک بنجر زمین میں بیج بوئے گئے تھے اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیڑ بنائے گا، اور کچھ نہیں تھا، صرف اس امید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے پر وہ بیج بوئے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیڑ بنائے گا اور اس پیڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بھروسے کو اور ہماری امیدوں کو ایسا اجاگر فرمایا، ایسا کامیاب فرمایا کہ آج الحمدللہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اپنے اس زمانے کو یاد کر کے ہم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا تھا، اس پر امید لگائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو تم مجھ پر بھروسہ کر کے دیکھو، اس میں لگے رہو، محنت کرو اور مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے امیدیں رکھو، دیکھو میں تمہیں کامیاب و کامران بناؤں۔ آج الحمدللہ جو دارالعلوم نوریہ فیضان مصطفیٰ ترپال کے نیچے چلتا تھا، آج الحمدللہ 3 منزلہ پکی عمارت میں چل رہا ہے۔ وہ مسجد جو شیشے والی مسجد جس میں 40, 50, 60 آدمی نماز پڑھتے تھے، 60, 70 آدمی نماز پڑھتے تھے، کچھ لوگ واپس بھی چلے جاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امید کو اتنا بڑا فرمایا کہ آج 400-500 لوگ بھی نماز پڑھنے آ جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اور اسے امید رکھنے کا نتیجہ۔ آج الحمدللہ جو آدمی جہاں پر ہے وہ اپنی جگہ پر مستحکم ہے، وہ اپنی جگہ پر مضبوط ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیاب فرمایا ہے، اس وجہ سے کامیاب فرمایا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نتیجہ وہی ہے جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے اور اس پر بھروسہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیاب و کامران۔ آج الحمدللہ قاری مختار صاحب ہیں، یہ ایک انجن کی حیثیت سے، یہ ایک انجن کی حیثیت سے ہیں، آگے آگے چلتے ہیں، پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور ساتھ میں پٹھوں کی تعداد بھی الحمدللہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے اور اس کا فضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قاری مختار صاحب کے کندھوں سے کندھے ملا کر کے اور دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کی تفسیر یہ ہے، یہ بلند و بالا، عظمت والی، رفعت والی، عظمت والی کتاب یعنی قرآن پاک، لا ریب فیہ، اس میں کسی کو شک و
و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کسی کو مطلب کسی مومن کو اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور یہ وہ کتاب ہے جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، پرہیزگار بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے. ان کے لیے یہ کتاب ہدایت والی ہدی للمتقین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کیے جیسے اگلوں پر روزے فرض کیے تھے. اس وجہ سے فرض کیے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. آج ہم اور آپ اندازہ لگائیں دنیا میں ہر مسلمان اس ماہ مبارک میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے. اگر وہ غیر رمضان میں کم نمازیں پڑھتا ہے تو رمضان المبارک میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے. اگر غیر رمضان میں نیکیاں کم کرتا ہے تو رمضان المبارک میں نیکیاں زیادہ کرنے لگتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا ہے کہ ہم نے امت محمدیہ کو رمضان کا مہینہ دیا تاکہ یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں. اور جب متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات یہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا اس مبارک مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے. بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مسلمانوں پر. دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے یہ مغفرت کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالخصوص توجہ اور اس کی رحمت اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش. تیسرا عشرہ جو آنے والا ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو، مغفرتوں کو، بخششوں کو اس مہینے میں عام کر دیا ہے تاکہ مسلمان کامیاب و کامیاب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کر دے.